صحیح سر، اگر اس کو فرمائشی پروگرام آپ کہہ رہے ہیں تو پھر آپ ہاسپٹل نہیں لے کے جا رہے، اس رپورٹ کی روشنی میں تو یہی ہے۔ اگلے چند دنوں میں وہ ہاسپٹل بھی جا رہے ہیں اور کسی سرٹیفائیڈ اور بڑے مستند ادارے میں ان کا وزٹ بھی ہونے لگا ہے۔ یہ تو سر آپ خبر دے رہے ہیں؟ میں خبر دے رہا ہوں۔ صحیح، تو اب ان کو الشفا ہاسپٹل ہی لے کے جایا جائے گا یا کسی اور ہاسپٹل لے جایا جائے گا؟ کسی ادارے کا نام لیے بغیر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو موسٹ ریپیوٹیبل ادارہ ہوگا اور جو جہاں پر میں کہوں گا سب سے پہلے حکومت کی اپنی سیٹسفیکشن ہوگی، بعد میں پھر پی ٹی آئی کی اور ان کی فیملی کی ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت اسٹیٹ کی کسٹڈی میں ہے، ان کی کسٹڈی میں نہیں ہے۔ سو ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی، اور اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے وہ ہمارے تمام رولز، ریگولیشنز، قاعدے قوانین جتنے ہیں حکومت کے، وہ تمام قیدیوں کے لیے برابر ہیں۔ یہ چاہے وہ کوئی کتنا بھی بڑا مجرم کیوں نہ ہو، چاہے اس نے 190 ملین پاؤنڈ کی چوری کیوں نہ کی ہو، چاہے انہوں نے توشہ خانہ کیوں نہ لوٹا ہو، چاہے وہ 9 مئی میں ہی کیوں نامزد نہ ہو، وہ چیزیں وہ ایک سائڈ پر ہیں۔ لیکن ریاستی ذمہ داریاں حکومت اپنی، ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں اور بلیو رکھتے ہیں کہ عدالت نے ان کی آزادی سلب کر رکھی ہے، ان کی جان لینے کا اختیار کسی کے پاس نہیں، ان کی صحت پر کوئی سیاست نہیں یا انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہے جو ان کی حکومت نے سیٹ کیے ہوئے تھے کہ یہ لوگ تو ہمارے ڈاکٹروں کی رپورٹس بھی نہیں مانتے تھے، یہ تو کہتے تھے کہ سرکاری ڈاکٹروں کی، اپنی حکومت کے ڈاکٹروں کے بھی نہیں مانتے تھے، پھر شوکت خانم اسپتال کے ڈاکٹروں کی ٹیموں کو بھیجا جاتا تھا۔ تو میرے خیال میں ہم وہ کام نہیں کریں گے، ہماری جو ذمہ داری ہوگی ہم اس سے نبرد آزما ہوں گے اور اس کو پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کریں گے۔ صحیح سر، آپ نے ایک خبر تو دے دی کہ انہیں ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے گا، ایک خبر کی تصدیق کر دیں کہ آنے والے کل میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی عمران خان صاحب سے اڈیالہ میں ملاقات کرا دی جائے گی؟ شاید۔ سر اب ایک اور چیز بتائیے گا کہ آج لطیف کھوسہ صاحب نے بھی ایک یہ چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا کہ خان صاحب کو اڈیالہ سے ہاسپٹل شفٹ کر دیا جائے، تو یہ اس کی روشنی میں کیا جا رہا ہے یا حکومت پہلے سے فیصلہ لے چکی تھی؟ نہیں جی، یہ میرے خیال میں ابھی تو سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ ہم پریشر میں آ کر کوئی فیصلے نہیں لیتے، اور پریشر میں ہم بالکل نہیں ہیں۔ پریشر میں کیوں آئیں گے؟ کوئی بچے ہیں یا ہم کوئی کل کے آئے ہوئے لوگ ہیں کہ ہم کسی کے پریشر میں آئیں گے؟ جو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہم پوری کریں گے، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرح بے حس لوگ نہیں ہیں جو لوگوں کی جانوں پہ سیاست کرتے ہیں اور اس سے بھی کھیل جاتے ہیں۔ یہ تو ان کے سامنے تو ہمارے مریضوں کو مرنا پڑتا تھا تو پھر یہ لوگ مانتے تھے کہ ہاں واقعی یہ بیمار تھے، اور پھر بھی ان کی تابوتوں پر جملے کستے تھے۔ صحیح، ہم تو اتنے بحث نہیں ہیں الحمدللہ۔ صحیح، اگر حکومت کسی پریشر میں نہیں ہے تو پھر بہنوں سے کیوں نہیں ملاقات کروائی جا رہی؟ ضروری نہیں ہے، جیل مینول بھی ایک چیز ہے، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور جیل مینول میں کسی ذاتی فزیشن کی گنجائش بھی نہیں ہے، تو میرے خیال میں اس کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں پہ ضرورت ہوگی تو ان کی انشاءاللہ ملاقات جو ہے وہ پھر کرا دی جائے گی۔ سر کوئی ڈیل شیل تو نہیں ہوئی؟ اچانک سے اتنے سافٹ کارنر بھی ہاسپٹل بھی بھیج دیں گے، کل ملاقات بھی ہو جائے گی، چیزیں بہتری کی طرف بھی جائیں گی، یہ تو لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے۔ دیکھیں ڈیل ویل جو ہے نا، ڈیل تو گزشتہ 1.25 سال سے عمران خان صاحب ڈٹ کے اس کے پیچھے پڑے ہیں کہ کوئی ان کو ڈیل مل جائے، کوئی این آر او ان کو مل جائے، لیکن ڈیل ہم نے ابھی تک ان کو آفر نہیں کی۔ وہ اپنی مرضی کی ڈیلیں انہوں نے 2-4 آفر کی ہیں، ڈیل نمبر 1، ڈیل نمبر 2، اچھا ایسے نہیں تو ایسے، ڈیل نمبر 3، اچھا ویسا بھی نہیں تو پھر ایسے، لیکن ابھی تک ہم نے ان کی کوئی ڈیل جو آفر وہ کر رہے ہیں ہم نے ایکسیپٹ نہیں کی۔ یعنی پی ٹی آئی نے ڈیل آفر کی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ 3 قسم کی ڈیلز انہوں نے عمران خان صاحب نے خود آفر کی ہیں، اور ہم نے ابھی تک تینوں میں سے کسی ایک کو بھی آنر نہیں کیا۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا، یہ این آر او وغیرہ کا یہ جو ان کا بیانیہ ہے، ذرا یہ دیکھتے ہیں اس میں کتنا دم ہے۔ جو کہتے ہیں کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، ہم بھی ذرا دیکھیں کتنے ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ صحیح، تو سر اگر کوئی ڈیل ہوئی اور جو پی ٹی آئی نے آفر کی ہے اس کا کچھ جنرلی بتا دیں، اگر اسپیسیفک نہیں بتا سکتے کہ اس میں کیا کیا مطالبات ہیں؟ نہیں بتا سکتا۔ اچھا نہیں بتا، میرے پر جل جاتے ہیں، میرے پر جل جائیں گے۔ نہیں سر، پر تو کہیں اور جلتے ہیں، مطلب ڈیل وہاں سے ایکسیپٹ ہونی تھی۔ ایک کچھ چیزیں جو ہیں وہ چھپائی جاتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ بتانا ضروری نہیں ہوتا، تو آپ اس کو لے لیں کہ بس ہم سمجھ گئے ہیں سر آپ کن کی بات کر رہے ہیں، کنہوں نے ڈیل ایکسیپٹ کر لی ہے؟ کوئی ڈیل شیل ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوئی ہے،
اور ڈیل ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوگی. اچھا سر، آج اعظم نذیر تارڑ صاحب نے حکومت کو تو نہیں، کے پی حکومت کو دھمکی دی ہے کہ اگر سڑکیں نہ کھولی گئیں تو وفاق ایکشن لے گا. سر کس قسم کا ایکشن لے گا وفاق؟ فی الحال تو میں نے ابھی خیبر پختونخوا کے عوام کو میں نے کہہ دیا تھرو ویڈیو اس وی لاگ میں نے بتا دیا کہ پولیس انتظامیہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یہ ہر ضلع میں مفلوج ہے. خیبر پختونخوا کی حکومت نے سب کو پورے نظام کو مفلوج کر کے رکھا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ آپ خود جہاں جہاں دیکھیں وہاں پہ 50-60 لوگوں سے زیادہ کوئی لوگ بیٹھے نہیں ہیں. تو جہاں پہ روڈ بندش ہے اور ہزاروں لوگوں کو تکلیف میں ڈالا ہوا ہے تو بہتر ہے کہ آپ خود جائیں اور بڑے پیار سے اور امن کے ساتھ ان کو سڑک سے اٹھائیں اور اپنا راستہ خود کھولیں. کیونکہ حکومت، انتظامیہ اور پولیس یہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہر شہر میں مفلوج ہو کے رہ گئی. پورا کے پی اس وقت ساری سڑکوں پر ہے اور بند ہے. صحیح سر، میں دوبارہ ڈیل کی طرف آتی ہوں کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ایک ایکسائٹنگ نیوز ہے. کیونکہ اگر پی ٹی آئی ڈیل کی طرف آ رہی ہے تو کیا آپ کی حکومت یا آپ کے پی کو کر رہے ہیں انگیج بیک ڈور مذاکرات کے لیے؟ مذاکرات کی آفر تو پرائم منسٹر نے ان کو دی ہوئی ہے جس کو ہم نگیٹ نہیں کر سکتے. مذاکرات کے لیے آئیں گے تو پھر انشاءاللہ مذاکرات ان کے ساتھ کیے جائیں گے. انگیجمنٹ کے لیے جی ان کو انگیج کیا جا رہا ہے. انہوں نے خود ہونا ہے، انہوں نے خود انگیج ہونا ہے بیکاز پرائم منسٹر کی آفر کے بعد تو انہوں نے خود رسپونڈ کرنا ہے. اور انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم مذاکرات کی بجائے ہم مزاحمت کرنا چاہتے ہیں اور کوئی فوڈ اسٹریٹ کوئی موومنٹ یہ چلانا چاہتے تھے. تو وہ سب یہ چلا کے انہوں نے دیکھ لیا ہے. تو اب اگر یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کی ضرورت ہے تو ہمارے دروازے کھلے، آ جائیں مذاکرات بھی کر لیتے ہیں. سر مگر آپ کے بقول اگر ان کا قائد ہی ڈیل آفر کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مذاکرات ہو سکتے ہیں. مذاکرات ہو سکتے ہیں. پولیٹکس میں، جمہوریت میں مذاکرات کے دروازے کبھی بھی کسی بھی وقت بند نہیں ہوتے. صحیح. اور سر اس وقت جو اسلام آباد میں دھرنا ہے یہ کب تک ختم ہو جائے گا؟ اس کے لیے حکومت کے پاس کیا اسٹریٹجی ہے؟ وہ جو بیٹھے ہوئے ان کو بھی نہیں پتا کہ وہ کیوں بیٹھے ہیں. نہیں سر، انہیں تو پتہ ہے نا کہ خان صاحب کی فیملی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، ان کے ڈاکٹرز کو نہیں رسائی دی جا رہی. یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک فرمائشی پروگرام ہوتا ہے اور ایک علاج ہوتا ہے. علاج ان کا فرسٹ کلاس ہو رہا ہے اور دوسری طرف جو ہے تو ان کا فرمائشی پروگرام ہے. فرمائشی پروگرام پورے نہیں کر سکتے. ان فرمائشیں بہت زیادہ ہیں. یہ کبھی کہتے ہیں 4 حلقے کھول دیں، کبھی کہتے ہیں 35 حلقے کھول دیں، کبھی کہتے ہیں کہ پورا الیکشن سرے سے کرائیں، کبھی کہتے ہیں کہ ہمالیہ کو اٹھا لے اور بحر الکاہل کے بیچ میں رکھ دیں. ان کی عجیب عجیب فرمائشیں ہوتی ہیں، وہ پوری ہونے والی نہیں ہے. تو بہرحال ان کی جو صحت ہے اس کے متعلق اس کے لیے جو وفاقی حکومت ہے وہ کنسرن ہے